عالم سائٹ پر بیٹھا ہوگا، متقی پرہیزگار سائٹ پر بیٹھا ہوگا، یہ لڑکی بازی کرنے والا، یہ داڑھی کو شہید کر کے گٹر میں بہانے والا، علماء کو گالیاں دینے والا اور فسق و فجور کرنے والا، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والا، یہ اسٹیج پر بیٹھے گا اور اب یہ لوگوں کو لیکچر دے گا کہ کس طریقے سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں۔ حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جب فاسق کی مدح سرائی کی جائے، اس کو مقام تعظیم پر بٹھایا جائے، اللہ اس پر ناراض بھی ہوتا ہے اور اس کا عرش لرز جاتا ہے۔ تو ایسے منتظمین کو غور کرنا چاہیے جو ان فاسق و فاجروں کو اور داڑھی منڈوں کو بٹھاتے ہیں نعتیں پڑھنے کے لیے، منقبتیں پڑھنے کے لیے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جواب دینا پڑے گا، اور جو یہ عرش لرزہ ہے، اتنے بڑے گناہ کا میدان محشر میں حساب دینا پڑے گا۔ تو جس طرح پانی کی سبیل لگا کر اس کا ثواب ایصال کرنا جائز ہے، اسی طرح کھچڑا بنا کر غریبوں کو کھلانا، لوگوں کو کھلانا، اور اس کھلانے پر جو ثواب مل رہا ہے وہ شہدائے کربلا کو ایصال کرنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ یہ ایصال ثواب کی ہی ایک صورت ہے، اور اس کو محرم کی نیاز کا نام عرفی طور پر دے دیا جاتا ہے، مجازی طور پر دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہی ایصال ثواب ہے جو حضرت سعد نے اپنی والدہ کی طرف سے کنواں ڈونیٹ کیا تھا، تو وہاں کنواں ڈونیٹ ہوا، یہاں پہ حلیم غریبوں میں ڈونیٹ ہوئی، اس کا ثواب ملا شہدائے کربلا کو ایصال کیا، کنویں کا ثواب ملا حضرت سعد نے اپنی والدہ کو ایصال کیا۔ سیم میکینزم ہے، سیم اسٹرکچر ہے، آپ وہ والا کام ہزاروں مرتبہ کر سکتے ہیں، سال کے 365 دن کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس نیاز کے اندر خرافات ایڈ کر لیں گے، مثال کے طور پر یہ نیاز 10 محرم کو ہی ہو سکتی ہے، باقی دنوں میں نہیں ہو سکتی، یہ ناجائز ہے، بدعت والی بات ہے۔ یہ نیاز صرف امام حسین کی ہوگی، باقی اولیاء کو اس میں شریک نہیں کر سکتے، یہ شریعت پر افتراء، جھوٹ ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح حلیم ہی بنے گی اور کچھ نہیں بنے گا، یہ بدعت ہے اور یہ والی بات جھوٹ ہے۔ نیاز کرنا واجب ہے، لازم ہو گیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو نیاز نہیں کرتا ہے اس کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس مستحب عمل کو خرافات کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو مستحب سمجھنے والے پر بھی بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، ناجائز کا فتویٰ لگاتا ہے، اس حلیم کو سور سے زیادہ حرام اور غلیظ سمجھتا ہے، یہ بندہ بھی شریعت پر افتراء کرنے والا ہے۔ میدان محشر میں ایسے سخت فتوے دینے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں سخت حساب دینا پڑے گا کہ جب غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب حدیث میں موجود ہے تو بھائی 10 کو کھلاؤ، 11 کو کھلاؤ، 9 کو کھلاؤ، واجب تم نہیں سمجھ رہے ہو 10 کو، مستحب سمجھ رہے ہو، تو تم کس کیپیسٹی میں اس کو حرام اور ناجائز اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہو؟ ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ بدعت کا فتویٰ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح تم آسانی کے ساتھ بدعت کے فتوے لگاتے چلے جا رہے ہو۔ محرم الحرام کے 10 دنوں میں یا محرم الحرام کے مہینے میں کالا لباس پہننے کے حوالے سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تو دیکھیں اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف بڑا کیٹیگوریکلی ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کالا لباس سوگ کے طور پر پہنتا ہے، غم کو ظاہر کرنے کے طور پر پہنتا ہے، تو اہل سنت والجماعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سوگ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر احادیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے بعد کسی کے انتقال پر سوگ کی اجازت نہیں ہے سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ کرے گی، بس۔ تو کسی کا بھی وصال ہو، کسی کی بھی شہادت ہو، کسی کا بھی انتقال ہو، اس شہادت اور وصال پر ہم 3 دن کے بعد سوگ نہیں کر سکتے ہیں، تو بطور سوگ کالا لباس محرم الحرام میں پہننا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس میں کوئی قتل و غارت والی بات نہیں ہے، شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اختلاف رائے ہے۔ ہمارا اہل تشیع کے ساتھ عقیدے کا بہت بڑا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف آگے ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر ہم شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کی بات نہیں کر رہے، اس ملک کے اندر قتل و غارت گری کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ملک اور پوری مسلم امہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرنا معاذ اللہ شروع کر دیں یا ایک دوسرے کے جان اور مال کے تحفظ کے خلاف کام کریں۔ یہ والی چیزیں نہ ہمارا شعار ہے، نہ ہمارا مذہب ہے، اور نہ ہمارے علماء نے کبھی بھی شیعہ سنی فسادات کو ہوا دی ہے۔ لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، وہ اس کا بیان ہم نے ضرور کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے نزدیک جائز نہیں ہیں تو ہم نہیں کریں گے، جن کے نزدیک جائز ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دہ ہوں گے۔ محرم الحرام کی جو مجالس منعقد ہوتی ہیں، منقبت کے لیے لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے تو بعض اوقات اس میں ایسے سناخاں ہوتے ہیں جو داڑھی منڈے ہیں، جو ماں بہن کی گالیاں دینے والے ہیں، اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو منصب پر بٹھایا جاتا ہے، اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے اور ان کو مرکز نگاہ بنایا جاتا ہے اور ان سے یہ منقبتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کسی داڑھی منڈے کو کسی اعلانیہ طور پر فسق و فجور کرنے والے سے نعت شریف پڑھوانا، اسٹیج پر بلا کے اس کو تعظیم دینا، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ کسی کی آواز بہت اچھی ہے، آپ اس سے پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ اس کو تعظیم کے مقام پر اسٹیج پر بٹھانا چاہتے ہیں، آپ نے پہلے شریعت کو فالو کرنا ہے کہ بھائی تم پہلے اس قابل بنو، تم پہلے
शरीयत की जो खुल्लम खुल्ला मुखालिफत कर रहे हो, एलानिया तौर पर तुम फिस्क फजूर कर रहे हो, तुम उससे बाज आओ तो फिर तुम हमारे सरों के ताज हो, हम तुमसे नात भी पढ़वाएंगे, हम तुमसे मनक़बतें भी पढ़वाएंगे। लेकिन तुम इन शरीयतों की वाज़े वाज़े अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और फिर तुम आके इज़्ज़त के मकाम पर बैठने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हो। फासिक की ताज़ीम को हुज़ूर अलैहि सलाम ने मना फरमाया है। वाज़े तौर पर इस हवाले से हमारे पास अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब फासिक की मदह सराई की जाती है तो रब ताला नाराज़ होता है और उस तारीफ़ की वजह से अल्लाह का अर्श लरज़ जाता है। इतनी सख्त बात अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के लिए इरशाद फरमाई है जो फासिक की मदह सराई करे, उसे ताज़ीम दे, उसे मरकज़ी सीट पर बिठाए, लोगों का मरकज़ निगाह बनाए और फिर ताज़ीम के साथ उसे कहे कि आएँ स्टेज पर बैठें, मरकज़ी सीट पर बैठें, आलिम साइड पर बैठा होगा, मुत्तकी परहेज़गार साइड पर बैठा होगा, ये लड़की बाजी करने वाला, ये दाढ़ी को शहीद करके गटर में बहाने वाला, ये उलमा को गालियाँ देने वाला और फिस्क व फजूर करने वाला, नमाज़ों की परवाह ना करने वाला, ये स्टेज पर बैठेगा और अब ये लोगों को लेक्चर देगा कि किस तरीके से मोहब्बतें बांटी जाती हैं। हुजूर ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, जब फासिक की मदह सराई की जाए, उसको मकाम ताज़ीम पर बिठाया जाए, अल्लाह इस पर नाराज़ भी होता है और उसका अर्श लरज़ जाता है। तो ऐसे मुंतज़िमीन को गौर करना चाहिए जो इन फासिक फाजिरों को और दाढ़ी मुंडों को बिठाते हैं नातों पढ़ने के लिए, मनक़बतें पढ़ने के लिए। मैदान महशर में अल्लाह ताला की नाराज़गी का जवाब देना पड़ेगा और जो ये अर्श लर्जा है, इतने बड़े गुनाह का मैदान महशर में हिसाब देना पड़ेगा। ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि ये फैशन बना लिया जाए और एक इंडस्ट्री बना ली जाए और दाढ़ी मुंडे मिरासियों की तरह भड़कीले लिबास पहनकर डांस की तरह आकर स्टेजों पर नाते पढ़ें, नातों का भी तक़द्दुस पामाल हो, मनक़बतों का भी तक़द्दुस पामाल हो, महफिल नात की रौनकें भी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएं और लोग वहाँ पर एक डिस्को चीज़ें सुनने के लिए आएँ। ऐसे लोगों को अपनी महफिलों से दूर करना और इनको एक रुपया भी ना देना उम्मत मुस्लिमा पर लाजिम है। अगर वो ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ये करते रहेंगे, ये बिदअतें बढ़ती रहेंगी। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई एक बुरा तरीका भी जारी किया तो क़यामत तक जितने लोग इस बुरे तरीके पर अमल करेंगे, सबका गुनाह इस ईजाद करने वाले को मिलता रहेगा। तो ये दाढ़ी मुंडों को जो स्टेज पर बिठा बिठा के नाते पढ़वाई जा रही हैं, ये बिदअत है, नया काम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फासिक की ताज़ीम करने से अल्लाह नाराज़ होता है, अर्श लरज़ जाता है। ये अर्श को लरज़ाने वाली बिदअतें जिस जिस सेठ ने, मुंतज़िम ने जारी की हैं, क़यामत तक ये, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, उसे गुनाह मिलता रहेगा। इस बिदअत को हमने छोड़ना है लाजमी तौर पर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि जो बंदा दाढ़ी कतरवाता है, दाढ़ी मुंडाता है, नमाज का तारिक है, इससे मीलाद पढ़वाना कैसा है? आपने जवाबन इरशाद फरमाया, अफ़आल मज़कूरा यानी दाढ़ी कतरवाना, दाढ़ी मुंडवाना, नमाज को तर्क करना सख्त कबाइर गुनाह हैं और इनका मुर्तकिब अशद फासिक है, फाजिर है, मुस्तहिक़ अज़ाब है। इसे मिंबर या मसनद पर कि हकीकतन मसनद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई आम मसनद और मिंबर नहीं है। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनद है और उनका मिंबर है। इस मिंबर पर ऐसे दाढ़ी मुंडे को, दाढ़ी खशखशी करवाने वाले को, नमाज़ें छोड़ने वाले को ताज़ीमन बिठाना और इससे मजलिसे मीलाद पढ़वाना हराम है। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वाज़े तौर पर फतवा है कि दाढ़ी कतरवाने वाला, दाढ़ी मुंडा, नमाजों को छोड़ने वाला, इसको मिंबर पर या मसनद पर बिठाना कि जो मिंबर हुजूर अलैहिस्सलाम का है, ये बिठाना भी हराम है और ऐसे बंदे से मीलाद पढ़वाना भी हराम है। तो हमें मसलक आला हजरत को फॉलो करना है, हमें वाज़े तौर पर अहादीस रसूल को फॉलो करना है और ऐसे 2 नंबर प्रोफेशनल और दाढ़ी मुंडे नात खानों को अपने स्टेजों से नीचे उतारना है। और जब फिस्के अमली यानी एलानिया तौर पर बंदा गुनाह कर रहा है, अकीदे में खराबी नहीं है, गुनाह कर रहा है खाली, आला हजरत उसको भी स्टेजों पर, मसनद पर बिठाने को हराम कह रहे हैं। तो जो सहाबा को गालियां दे रहा हो, सहाबा के हवाले से नफरत आमेज उसका रवैया हो, दिल में नफरत हो, ऐसे बंदे से हमने अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजों पर नाते नहीं पढ़वानी हैं। अगर पढ़वाएंगे लोग उनसे मुतासिर होंगे, उनके अकीदों को अपनाएंगे और आपकी वजह से कोई एक बंदा भी सहाबा को गालियां देने वाला हो जाता है ना, तो ये एक बुरा अमल ही आपको जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो हमारे स्टेजों से हर वो बंदा दूर होगा जो अहले बैत से नफरत रखता है और हमारे स्टेजों से हर वो बंदा दूर होगा जो सहाबा से नफरत रखता है। ये बुनियादी कसौटी है, ये बुनियादी मायार है स्टेज पर मसनद ताज़ीम पर बिठाने के हवाले से। जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा, वो गरीब हो, अमीर हो, पीरज़ादा हो, साहिबज़ादा हो या कोई भी हो, वो हमारे सरों का ताज है। जो इस बुनियादी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं होता, वो पीर साहब हैं, गद्दी नशीन हैं, बड़े अल्लामा हैं, बड़ा ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं, वो हमारे स्टेजों पर नहीं आ सकता। क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो फासिक की ताज़ीम
کرتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے اور اللہ کا عرش لرز جاتا ہے۔ اس عمل سے ہم نے محفوظ رہنا ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے، جو قرآن میں بھی آیا، احادیث میں آیا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو دیکھیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے اہل بیت، یہ چند معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ لینا منع ہے، جسے ہم بنو ہاشم کہتے ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث، ان 5 نفوس قدسیہ کی اولاد پاک قیامت تک جو آئے گی وہ بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ ان کو زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سید زادے بنو ہاشمی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ان پر بھی کبھی اہل بیت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، یہ بھی اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں پیدا ہونے والے جتنے بھی اولاد پاک ہے ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں بھی آ جائیں گی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ساری شہزادیاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تیسرا جو اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہنے والوں پر اطلاق ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ واضح طور پر قرآن مجید میں جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہے، آیت تطہیر کا ذکر ہے، اس کا پورا آیت کا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں گے نا تو پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے، تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں بیویاں داخل ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج شامل ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اہل بیت کا لفظ ان لوگوں پر بھی بول دیا جاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آنے جانے والے افراد ہیں، جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور گھر میں بار بار آنا جانا ہوتا تھا، تو ان پر بھی اہل بیت کا بعض اوقات اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ لیکن واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک جتنی بھی ہیں وہ ساری اہل بیت میں ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پنجتن پاک والی حدیث ارشاد فرمائی، 5 لوگوں کو اپنے ساتھ بشمول حضور علیہ السلام کے 5 لوگوں کو جمع فرما کر حضور علیہ السلام نے ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان فرمایا، یہ پنجتن پاک بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس میں ایک حضور علیہ السلام اور باقی 4 کون ہیں؟ مولا علی ہیں، سیدہ کائنات ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں، یہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے اہل بیت تم پر سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ تو دیکھیں، ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر آ کے تاجدار کائنات نے اے اہل بیت اس کے لقب سے ازواج کو پکارا ہے۔ تو واضح طور پر قرآن نے بھی ازواج کو اہل بیت کہا ہے، واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ازواج کو اہل بیت کے لفظ سے پکارا ہے۔ تو واضح طور پر ہمیں حضور کی اولاد بھی اہل بیت میں نظر آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی اہل بیت میں نظر آتی ہیں، مولا علی بھی اہل بیت میں نظر آتے ہیں، اور بنو ہاشم کو بھی علماء نے اہل بیت کے لفظ میں معنی میں شامل فرمایا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سادات آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ان کا احترام کرنے کے حوالے سے یہ 4 احادیث بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو تاجدار کائنات کی اولاد پاک سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں پر تربیت دو۔ پہلا ارشاد فرمایا اپنے نبی کی محبت پر ان کی تربیت کرو، دوسرا ارشاد فرمایا اہل بیت کی محبت پر ان کی تربیت کرو، اور تیسرا ارشاد فرمایا تلاوت قرآن پر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تیسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اہل بیت سے بغض رکھنے والا جہنمی ہے، بدبخت ہے، مستحق عذاب ہے، ناسبی ہے، اور میدان محشر میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ یہ 4 حدیثیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت رکھنی ہے،
ان سے بغض ہم نے کبھی بھی نہیں رکھنا ہے، ورنہ ایمان کی تباہی ہے، جہنم میں داخلہ ہے۔ حضور کی شفاعت چاہیے تو حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت رکھنی ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو ہم نے حضور کی محبت بھی سکھانی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے یہ واقعہ کتابوں میں منقول ہے کہ ایک سید زادے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دروازے پر آئے اور یوں ندا دی، دلواؤ سید کو، یعنی سید زادے موجود ہیں، ان کی مدد کے لیے کچھ پیسہ یا کوئی چیز صدقہ کرو۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ دلواؤ سید کو، سید پر کچھ خرچ کرو، تو آپ نے فوراً ان سید صاحب کو اندر بلایا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جتنی بھی رقم تھی وہ ساری کی ساری رقم ان سید صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہ بھی آل رسول تھے، انہیں پوری رقم کی ضرورت نہیں تھی، جتنی ضرورت تھی وہ تھوڑی سی رقم لی اور بقیہ واپس کر دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، حضور یہ سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ سید زادے نے ارشاد فرمایا، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا کمال ادب دیکھیں کہ حضور سے مخاطب فرما رہے ہیں، حضور یہ سب آپ کے لیے ہے۔ وہ سید زادے کہتے ہیں، مجھے جتنی ضرورت تھی میں نے لے لیا، باقی آپ واپس رکھ لیں۔ پھر جب وہ جانے لگے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے خادم کو یہ تاکید کی، کیا تاکید کی؟ دیکھو سید صاحب کو آئندہ سے آواز دینے، صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑے، جس وقت سید صاحب پر نظر پڑے کہ وہ آ رہے ہیں فوراً انہیں حاضر کرو اور سید صاحب کو رخصت کر دیا کرو۔ کیسا بے مثل ادب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی محتاج سید زادہ آتا ہے تو تعظیم سے اسے بلانا ہے، عزت سے اسے بٹھانا ہے، جتنا مال آپ اس کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں کرنا ہے، اور عزت کے ساتھ انہیں مخاطب کرنا ہے، اور پھر عزت کے ساتھ انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے جانا ہے، اور خادم کو یہ تاکید کرنی ہے کہ آئندہ صرف نظر پڑ جائے نا کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو آواز دینے کی ضرورت نہ پڑے، صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑے، فوراً تم نے گھر کے دروازے کھولنے ہیں، انہیں اندر عزت سے بٹھانا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنا ہے، اور پھر انہیں عزت سے رخصت کرنا ہے۔ یہ ادب ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آل رسول کا ادب اس وقت تک ہوگا جب تک وہ عقائد کے اعتبار سے درست ہوں گے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ابو لہب بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں آیات نازل فرماتا ہے۔ تو بد مذہب سید ہو، کفریہ عقائد رکھنے والا سید ہو، اپنے آپ کو سید کہتا ہو، اکثر یہ فراڈ بھی ہوتے ہیں، جھوٹے سید بھی ہوتے ہیں، جعلی سید بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی ادب احترام نہیں ہوگا۔ شریعت کو پہلے فالو کرنا ہے۔ ہاں عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن وہ گناہ گار ہے، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں ان سے، تو یاد رکھیے گناہ گار سید کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے سید کے ادب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سید کا ادب اور احترام ویسا ہی رہے گا جیسا ہمیں رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اہل بیت کے معصوم ہونے کے حوالے سے بھی عقیدہ پوچھا جاتا ہے، تو دیکھیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کی پوری مخلوقات میں انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے، صرف انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، اور اگر بشر لے لیں تو بشر میں صرف انبیاء معصوم ہیں اور کوئی بشر معصوم نہیں ہے۔ تو معصوم نہیں ہے تو کیا ہم اولیاء اللہ کو گناہ گار کہتے ہیں، صحابہ کو، اہل بیت کو معاذ اللہ؟ نہیں، ایک لفظ ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ۔ انبیاء اور فرشتوں کا خاصہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اہل بیت، صحابہ اور اولیاء اللہ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ان کے لیے گناہ کرنا کوئی محال شرعی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر کسی اللہ کے ولی سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسے اسے گھیر لیتی ہے کہ وہ فوراً توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور ایسی کامل توبہ اور اپنی عبادت کو بڑھاتا ہے کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد توبہ بھی مل جاتی ہے اور عبادتوں میں بہت بڑا اضافہ بھی وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ محفوظ والا عقیدہ ہم اہل بیت کے لیے بھی رکھیں گے، صحابہ کے لیے بھی رکھیں گے، اولیاء اللہ کے لیے بھی رکھیں گے، لیکن معصوم والا عقیدہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت میں انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی اور کو، صحابی کو، اہل بیت کو، اللہ کے ولی کو معصوم سمجھتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں۔